غروب کے بجے 10 بجے اچھا 10 بجے سب مہمان آتے آ گئے آتا نہیں ہے جی آ گئے کرسی لگا دیں کرسی بیٹھا دو ہاں ابھی آئے نہیں وضو کرنے کا آتا نہیں ہے کرسی لگا دینا ہے کرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول اللہ رسول الکریم اما بعد آج کا عنوان چل رہا ہے 3 جملے کا اہم مضمون پورا سمندر ہے نمبر 1 محبت نمبر 2 عظمت نمبر 3 اطاعت ادھر قرآن حدیث ثابت ہے محبت کیسے پیدا ہو اس کے لیے شرائط نہیں ہے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین شرط اس کے لیے صلاح جو ہوں گے وہ گناہ سے بچتے ہیں داد پہ لگتے ان کی صحبت اختیار ہر امت ان سے اعراض کرتی کو کام سے ملنا اور خاص طور سے دوسروں سے ملنا تو بہت عام سمجھتے ہیں اللہ والوں پاس جانے سے اعراض کرتے یہ محروم ہے تو محبت ہوتی اہل محبت کے پاس اسی کو کونوا مع الصادقین دوسرا ہے عظمت جس سے محبت ہوتی ہے اس کی عظمت بھی دن میں اس کی تحقیر بالکل نہیں کرتا چونکہ وہ اس سے ایک عشق پیدا ہو گیا عشق ہونے بعد کبھی اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہر فعل کو سراؤ کو رکھے گا آج ہم اعتراض کرتے ہیں عظمت نہیں غلطی شخص کا نہیں ہو سکتا بشر ہے وہ فرشتہ نہیں ہے لیکن اس کی غلطی اصلاح فوراً کر لیتے ہیں من جانب اللہ معمور ہیں ان کی اصلاح ہو جاتی ہے لفظ میں بہت گیا فور اصلاح ہو جاتی ہے تیسرا ہے اطاعت جب محبت عظمت ہوگی اطاعت بھی پر ہوگی شیخ نے کیا فرمایا شیخ کیا اس وقت کیا موضوع ہے ان کی اطاعت بھی پر ہوگی بھائی نہیں ہفتہ میں آ گئے ہفتہ میں آئے تو یہ چیز جو ہے محبت عظمت اطاعت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اس میں بہت گہرائی ہے یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں چھوٹے جملے میں یہ انعامات الہیہ وغیرہ اللہ تعالیٰ جو القاء کرتے ہیں یہ جملے سوال کرو لفاظیں بہت ہوتی ہیں چھوٹے 2 جملے میں پورے سمندر ہوتی ہے یہ جب انسان طاعت میں لگے گا اطاعت شریف کرے گا گناہ سے بچے گا ولی کامل ہو جائے گا علماء جو 2 مرض پیدا ہو گئے اس کی اصلاح بہت ضروری ہے فرض عین ہے علماء کے بعد مقادر ہے نہ قلم بہ کے نہ زبان بہ کے یہ دونوں اطلاع ہے اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کیا مشکل مضمون ہے بہت آسان ہے جو جانتے ہیں خوب کوئی مشکل نہیں اللہ خوف پیدا کرو نہ زبان بہ کے نہ قلم بہ کے اسی کے نام اصلاح نفس تسکین نفس نہیں کرو گے پکڑو گے جاؤ گے یہ قلم کام نہیں آئے گا ایک ہوتا ہے اطلاع کرنا کہ فلاں چیز آپ سے میں نے محسوس کی اس میں تھوڑی سی یہ صاحب اس کو ملاحظہ فرمانے میرے یہ تحقیق ہے آپ جو اس میں ملاحظہ فرمائیں یہ ادی النصیحہ کا ثواب ملے گا اس کو تحقیق کرو گے گنہگار ہو کسی میں فی نکالنا ان کے قوے کو ظاہر کرنا یہ مومن شان ہے پردہ پوشی کرو نبی نے پردہ پوشی کی کبھی کسی صحابی کو آپ نے براہ راست کوئی ایسی نہیں فرمائش مجلس ہوتی تھی یہ جملہ ہوتا تھا لوگوں کا کیا حال ہو گیا تو بات وہی ہوتی تھی ایسی شہر جو ہوتا ہے مجلس میں صلاح کے لیے یہ جو ہے مخاطب سبھی لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جائے ارے دن بات آئی کہ شیخ سے جو محبت ہے اس کی وعدہ قضا سے محبت ہونا چاہیے محبت جھوٹی ہے میرے شیخ نے کر کے دکھایا 62 سال اسی وجہ ختم رہے شاہ رسول اللہ اسی وجہ ختم رہے اور مسیح اللہ اسی وجہ ختم جو شیخ وجہ ختم رہے مالی تبدیل ہو گیا ٹھیک ہے لیکن شیخ اول کے جو سی نے آغاز کی ہے
اونچی چیزیں مجھے ملی ہیں ان کا تو یہ ہے کہ ہم انہیں کی اتباع کریں. صحابہ یہی شان تھی. اس کے بعد آپ نبی کی پورے حیات کا اختیار کیا, پھر اس پر کامیاب رہے. تو اس تابعین نے بھی اس عمل کیا. شیخ کی جو چیز ہو اس کو سمجھے کہ بس یہ ہم کو یہ واقعہ کروں. پیرانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائی ہوئی تھے دھانوان حکم والا نے لکھا ہے, اس میں 2 فرمائش کی تھی. اگر تم تھانے میں آنا چاہتے ہو تو کلاه مدور پہن کے آنا اور گھر سے پہن کے آنا. یہ راستے میں ٹوپی شیروانی والے پہنتے تھے, شیروانی ٹوپی پہن کے آؤ, گھر سے کلاه مدور پہن کے آنا. ایک تو یہ ہے مجھے نصیحت فرمائی. اس کے بعد سے الحمدللہ کچھ والی کے جاتا دوسرے ٹوپی یا اس کے پاس. اور میں حاضر تھا, حضرت کے تشریف لے جانا چاہتے لیکن ٹوپی شروع بات ہے 1970 کی بات ہے, 49 سال. اس وقت ٹوپی اس کے لیے بہت ناراض ہوا. میرے ساتھ رہتے ہو ٹوپی بدلی کیوں نہیں؟ یہ بھی ہونا چاہیے. یہ بات ہے کہ جیسا دے ویسا بیچ. جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مکہ مکرمہ, کفار مکہ جو سردار تھے انہوں نے کہا, ان لوگوں نے سنا کہ آپ کے آزاد جو لنگی ہے اونچی ہے, نیچے کرنا. یہاں کے لوگ برا مانتے آپ کو جلانا کیا. فرمایا کہ نبی سنو میں چھوڑ دیتا ہوں بالکل نسوارتھ تھا پہلا. آج کل کوئی ان پیجامہ ویسا نسوارتھ پیسے جاتے ہیں, گھٹن نہ پہن لیا تم. کیوں؟ اس لیے یہود و نصارہ کیا ڈھکنا ڈھکنا ضروری ہے. اسلام نے حرام قرار دیا مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. آج امت اسی کو گرفتار ہے, ڈھکنا ڈھکے رہتے ہیں. بس نسوارتھ تک 2 تھی بارڈر کرفیو لائن کراتی ہے. اوپر آؤ گے گھٹنا کھل جائے گا حرام, نیچے ٹمر جائے حرام. بین میں کتنے ہی کجار سکول جائے گھٹنے ڈھانے سے رہا, کتنے ہی نیچے ہو جائے مان جانے سے. یہ ہے خانقاہ نظام کی عادات میں بھی افعال میں بھی شریعت کو پیش نظر. اس لیے حکم ربی فرد بھی ان کی اتباع کرو. امت سے وہ کر رہی ہے. ایسی میں بیٹھا ہوا تھا. اس پر دیکھو کتنے حکام ہیں دنیا میں, سینکڑوں حقیقت الگ موضوع, مختلف شعبے کے حکام مختلف کام کرتے ہیں, ان کو کام دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ملائکہ کے سپورٹ فلاں فلاں کام کیا, پھر اطلاع بھی کرو. ہر افسر چاہے فوج کا ہو چاہے جس شعبے کا ہو کام کی بات اطلاع کرتا ہے. وزیر اعظم کو وہ پریسیڈنٹ اللہ تعالیٰ شان و سکے محکوم الحاکمین. تو جتنا جہاں کام جو تجویز ہے ان میں کوتاہی بھی نہیں کرتے, خیانت نہیں کرتے. یہاں تو ہم ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے. ان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. جو کام ثبوت آباد ختم اس پہ متعین. ان سب کے ہیڈ سیدنا جبرائیل علیہ السلام. یہ جو ہے کیوں اس سے میں نے کہا کہ وہ کام کتنے ہوتے ہیں, سب کے کام الگ الگ اور سب اطلاع کرتے ہیں گورنمنٹ کو. کمی پہ گورنمنٹ فرمائش کرتی ہے کیونکہ بشر ہے اور ملائکہ معصوم ہے. وہ جو فرما دیا اللہ تعالیٰ شان اسی میں عمل کرتے. بتائیے میں ایسی صادق کو چاہیے شرع کے حکم پابندی سے کرے, تو اس میں خیانت بالکل نہیں کرے. شیخ چاہتا تھوڑی کہ میری اتباع سے میرا شریعت اتباع کرو. کوئی کتاب ہو, مطالعہ سب کچھ ہو, لیکن غور کرو کہ ہم نے یہ مطالعہ کیوں کیا. ایک ہوتا علم بڑھانے کے لیے, ایک ہوتا معرفت کے لیے. اللہ والے کی معرفت کے لیے ہوتی ہے. کتابیں پڑھی ہم نے بہت پڑھی, کچھ نہیں عمق نہیں پیدا ہوتا. شیخ کامل سے تعلق قائم کرو گے عمق پیدا ہو جائے گا. ان سطروں میں جلا پیدا ہو جائے گی. معلوم ہو جائے کہ ہم بھائی یہ ہے. ان پہ الہام ہوتا ہے بوجہ تقویٰ کے. ایسا ڈرتے ہیں گناہ سے حساب بچھو ڈرتے ہیں. اتنی نفرت ہوتی ہے جیسے بول براز سے نفرت ہوتی ہے. کیوں؟ کثرت ذکر, اجتناب معصیت. اس کے نام خانقاہ نظام بیت ہونا. آج امت کے اندر بیت تو عام ہو رہی ہے, اسلام نہیں ہو رہی. اس لیے یہ خانہ سب ہو گیا.
خانقاہ کے نظام اعلیٰ نظام تھا، پوری ایڈمنسٹریشن اس کے اندر آ گئی. ایسے مالی کتاب کیسے کرو گے سب شیخ بتاتا ہے اور سب آپ نے سمجھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تربیت فار میں بھاری تعالیٰ لیکن ذریعہ بنا جبر السلام. پھر آپ نے تربیت صحابہ کی کتاب اس کے ذرا ہے. ایسی شیخ تربیت یافتہ جو ہوگا وہ سمجھے کہ ہمارے شیخ میری بات کیوں فرمائی، اور خوض بھی کرے گا عمل بھی کرے گا اور ترکوچ اس میں نہیں. اور ادب کے لیے مقام ایک ہے واقعہ. مولانا قاسم صاحب نام نور ہوتا ہو علامات خیر علوم تھے، کوئی کلام اتنی زبردست علم معلوم. کوئی غلطی ہو گئی تھی حاجی عبداللہ صاحب سے املا میں ایک سنیں خود کر سکتے تھے جو پچھلے رہے تھے. میرے شہر کی تحریر میں کیسے اس لیے بکر آپ فوراً تشریف لے گئے جاتے یہ عبارت سمجھ نہیں آ رہی ایسے سمجھ گئی اس میں غلطی ارے صحیح کرتی ہے یہ عظمت. آج ہم لوگ شہر کی عبارت میں غلطی نکالتے ہیں آپ چوک ہو گئی یہ بالکل نہیں کہہ سکتے. محبت کی کمی ہے. جتنا عشق شیخ سے پیدا کرو گے اتنے ہی اللہ کو قرب حاصل ہو جائے گا. شیخ چاہتا ہے کہ بھائی مجھ کو نعمت ملی دولت ملی اتباع کی برکت سے. میں نے شریع اتباع کی. شیخ وہی کہتا تو شریع اتباع کرو. آج پیری مریدی عام ہو رہی ہے یہ کام نہیں. انہیں میں سے علم تھا برائے عمل اب برا سند ہو گیا. میں ندوی ہوں میں مظاہری ہوں میں قاسمی ہوں. علم برا سند ہو گیا. اللہ سے ڈرو. جہاں جہاں سے ترغیب دی علم کی ڈرائے جو ہوئے اشعار اسلام ہر جگہ یہ دو کو اتحاد ادا کرنا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے تشریف فرمائی اس کا حق ادا کرنا. آج ہم اس میں کتنی جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کا قبول کرنا آپ کے طور پہ غیر مغلط جو کرتا ہے حدیث ہے بالکل نہیں. یہ توسع اتنی بالکل گنجائش نہیں شریعت ہے. ان کے کلام میں فی نکالنا اقوال میں فی نکالنا ہمارے بہت چھوٹا دماغ ہے. ہمارے صلاحیت کچھ بھی نہیں نہ ہونے برابر. لوگ انا ہو جاتی ہے میں تو عالم ہوں یہ اللہ نے ڈوبا دے گی اس کو. حضرت والا مولانا خلوق کیا خلوت کا جب کبھی کو نہ ہوں ابرار الحق آج کا تم نام دے میں مولانا فلاں کیونکہ انہوں نے تذکرے والے کی بات کوئی بہت اچھے انداز سے. تو خانقاہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمہارے عادات معاملات اخلاقیات پورے شریعت کے پورے اتباع کرو. حکم ربی ہے بتبی نبی کی اتباع کرو کامیاب کرو. اسی لیے جو کلام کرو سوچو میں کیا کلام کرنے جا رہا ہوں اس کلام کے اندر کیا خوبی ہے کیا خامی ہے. جو شخص اس کی نص کرے گا وہ فوراً سمجھ جائے گا یہاں پہ چوک ہو گئی اس کی تصحیح کر. اسی لیے شیخ سے لگنا بہت ضروری ہے. منسلک رہو گے کامیاب رہو گے. الگ ہٹو گے ختم ہو. آج ایک اور مرض ہے میں تو فلاں خلیفہ ہوں اجازت طلب بھی کرتے اور خواہش مند بالکل غلط کی بات کرتے تو ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ایک نعمت اس کو دونی تھا شیخ اس پہ القاع کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اجازت دو. کچھ دلیل موجود ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب نے مولانا کا وہ فرمایا بازو میں اجازت دینا چاہتا ہوں پردہ ہے ہو جاتا ہے مت دو اجازت اور بازوں کو میں نہیں دینا چاہتا آدمی ان کو اجازت دو. شیخ تابع ہوتا ہو اللہ کے سن اس میں ظاہر ہے بوجہ تذکیر نفس اور کثرت ذکر سے. آج ہم لوگ تذکیر نفس نہیں کر سکتے. لفاظی بہت ہے. کل ایک محدث آئے تھے ایک سالک ان کو لکھا اصطلاحات مختلف جو ہوتی ہے اس پہ وہ بات سننے تو مجھ سے فرمایا کہ میں کیا لکھوں. نے کہا یہ اصطلاحات تصوف کی ہیں اس سے آپ بالکل نشے میں اپنے کام میں لیں. ذکر کرو یہ حدیث کہ اس میں منقوطی سے افراطی جتنی اصطلاحات ہیں یہ آپ نے کیسے لکھ دیا. تم تو بھی مبتدی ہو. اصطلاحات شیخ واقف ہوتا ہے کہتا کبھی نہیں کہ اس سے گزر چکا یہاں منقوطی سی بات میں آ گیا یہی شیطانی دھوکہ کھا لیا یہ اخبات کہلاتے ہیں. اسی لیے اصلاح نفس فرض ہے. ہمارے اکابر نے کرتے دیکھا آپ متاخر شیخ کے
5 مسئلے ہوئے 5 جب کیا جاتا ہے سب چھوڑ جاتا ہے اس سے ایسا جاتا ہے کہ میں سے مرید ہوں اصلاح کی فکر ہوتی تھی آخر انہوں نے علیم صاحب نے علامہ ختم علامہ تھے گھر لے کے مجھ سے خود کرنا کیوں جاتا ہوں فلاں جگہ مجھے اپنی اسلام مخصوص ہے مجھ سے کچھ لینے جاتا ہوں یہ تھے ہمارا قابل خدمت پہ جاؤ کسی کی نیت درست کر کے جاؤ کامیاب آؤ میرے شیخ نے مجھ کو نصیب تھی کہیں جاؤ خالی ہو کے جاؤ بھرے آؤ یہ میرے شیخ نصیب مجھے کرنا ہے تو آج ہم جو ہیں ایک ادب نہیں مانتے اور اتباع بھی نہیں کرتے کھیت پہ جنہوں نے اتباع کامل کی یہ ثابت ہے صحابہ سے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ تھے لیکن جو رتبہ جو مرتبہ خلفاء راشدین نے کسی کو نہیں ملا ان سب کو کہیں رضی اللہ تعالیٰ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو لیکن ان کا کوئی مقام حاصل کر ہی نہیں سکا بغیر اتباع کے نقل حرکت دیکھتے تھے کہ آپ ادھر کیوں توجہ فرمائی ادھر کیوں دیکھا کیا کرے ایک چیز پہ نظر تھے عاشق بھی تھے ان کو مقام اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا کہ بس انسان سے افضل قرار سے ابو صدیق رضی اللہ عنہ بعد آدمی جائے تحقیق فرما دیا ایک تقوی کی برکت سے اطاعت کی برکت سے اسی طریقے جتنے مشائخ ہیں ان کے بہت سے خلفاء ہوئے ان گنت جس کو کہتے ہیں خواجہ مدی چشتی اجمیری نور علامہ کے بڑے خلیفہ ہوئے ایک کو انتخاب کیا جاتا ہے قطب الدین اختیار تھے جو ان کے اندر خوبی پیدا ہوئی کسی کے اندر نہیں تھی سب خلیفہ تھے ایک سے ایک علامہ تھے ان کے اندر خوبی تھی ان کے بہت خلیفہ ہوئے ایک کو اللہ نے چنا فرید الدین سے کر دو بہت سے خلیفہ ان کے بھی بہت خلیفہ ہوئے 2 کچھ بنا صابر قادیانی نظام قادیانی انتخاب کے لیے کہ شاید کی کوئی اتباع کی خلوت میں جلوت میں ہر جگہ ایسے زمین علیہ کے بڑے خلیفہ ہوئے کئی جب پوری تھے اس کے اندر ایک کو انتخاب کیا نصیر الدین سے نادر بھی ایک سے علامہ ان کے خلیفہ تھے ان کا انتخاب ان کے بہت خلیفہ ہوئے ایک کا انتخاب واجب سدراس یہ ہمارے سلسلے میں ثابت کر دیا کہ ایک ہی خلیفہ ایک ہی مبی سمجھن کو کام کر دی اجازت یہ چیز پر یہ محفوظ ہے کہ شمس وے تم بھی ہے بہت اس طریقے پوری دنیا پہلے کام یہ اجازت کے بعد اور ڈرنا چاہیے ہم دیوبند گیا اس کو خطا نہیں ہونے پائے ان دونوں تو میرے پہ اعتماد کیا خوش نہیں اللہ نے تعریف فرمائی اور ہم اس کو ڈیلورا کسے جتنے پوسٹ ہوتے ہیں خلیفہ خاص جانشی اور جتنے کیا کرو گے سیدھے سادہ جو تذکیر نفس کرو گے اللہ سے پر حاصل ہوگا اس کے کلام میں اثر تحریر میں اثر مولانا تھانی نے مولانا قدر میرے شیخ مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ تم تربیت صالح مظاہرہ کرنا آخر 18 2004 میں بمبئی میں یہ تربیت صالح مظاہرہ کرنا تو یہی جی مولانا علی نے فرماتے تھے بہت جامع کتاب ہے تربیت صالح اس میں نچوڑ ہوتا ہے 2 جملے کے اندر عبارت بڑی ہوتی ہے ایک واقعہ ایک بڑے بزرگ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور علامہ قدر انہوں نے خط لکھا ماتھانی خدمت میں بہت لمبا چوڑا بہت کنہارا یہ تھے شیخ یہ تھے حکیم الامت مجد ملت عزیزہ مخلصم سلام جواب دے دیا آپ کے پورے خط میں شکایت ہی شکایت ہے میں شکر نہیں انہیں الزام لگائے تھے کیا یہ مقام شکر نہیں جتنی اشکالات سے تو ڈاکٹر فرماتے ہیں اس کا راوی بھی انتقال ہوا ابھی جاسم سے بولنا لاشا کے واقعی حاضر ہو گئی خط یہی جملہ تھا آپ کے پورے خط میں شکایت ہی شکایت ہے شکر کا نام کیا یہ مقام شکر نہیں یہ تھے بڑا خاندی آج ہم لوگ ان پہ کتاب تو لکھتے ہیں ان پہ ان کو اپنے کو اعتماد بھی تو اس سے خوشی ہوگی انہیں میری کتاب کو سمجھا اور عمل بھی کیا عمل حدیث واقعی ہو جائے گا
قرآن فاتح ہی ہو جائے گا. ان کے بھائی وہ ترجمہ ہے سے تو محبت، عظمت اور اطاعت. آج ہم لوگ تینوں سے غافل ہو رہے ہیں. اس کی اصلاح کرو کہ نہ ہمارا قلم بیٹھے نہ زبان بیٹھے. یہ علماء بہت شدم کرتے چلا رہا ہے. میں تو جاتا ہوں دارالعلوم کے اندر ایسے بالکل فرصت کیسے ملے. اتنی دیر میں اگر ذکر کیا ہوتا اور کیا ہوتا اللہ کو حاصل ہوتا ہے. گناہ بے لذت، تنقید کرنا، یہ کرنا، پھر نکالنا، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. بتائیے تو آج امت کے اندر جو عذاب کیوں آ رہا ہے؟ علماء کا دادان نہیں ہو رہی. وہ غلطی کریں گے ان سے سوال معاف کیا ہے. ڈاکٹر بدتریزی کرتا ہے لیکن مریض کبھی نہیں کہتا کہ آپ کو بدتریزی کر رہا. وہ جانتے کہ مجھے اس کا مطلب معلوم علماء سے چوک ہو گئی کہ اس پہ ان کو نہیں کرنا ہے کہ اطلاع ضرور کریں گے. اطلاع کرنا تھا ادیہ نصیحہ پہ مان ہو جائے گا. لیکن ان پہ فری نکالنا سوء ادبی کہلاتی ہے. جتنے لوگ زیادہ علم حاصل ہوتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے مشاہد پہ فی نکالی، صحابہ فی نکالی. ان کو ڈر نہیں ہے. ان کے شان نزول ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ ان پہ فی نکالنا کیسے افسوس کی بات ہے. وہی ہے چھوٹ بھائی علم تو ہے لیکن علم جو ہے بڑا صنعت کیا انہوں نے، عمل سے انہوں نے کیسے لکھتے ان پہ کیسے تنقید کرتے ہیں. آج منہ پھٹ ہو رہے ہیں قابل. یہ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دوران آئے گا بڑوں لوگ برا بھلا کہتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے. اپنا اعمال کا جائزہ لو ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں. اسی لیے طلباء کرام یہ ہے اس نیت سے پڑھو کہ میں دین کی اشاعت میں لگوں گا، خود بھی عمل کروں گا. اس کا نام تبلیغ ہے. پہلے پڑھو، عمل کرو، آگے پڑھو. یہ تبلیغ اس کو کہتے ہیں. ہم لوگ نہ پڑھ پاتے ہیں نہ عمل ہے. کیا تبلیغ کریں گے؟ اور الناس تبلیغ کر رہی ہیں. یہ ترغیب ہے ان کے جانتے ہی نہیں. پہلے اس کے اصول پہلے معلوم کرو. دین کی اشاعت کرنا چاہتے ہو دین سمجھ تو لو پہلے. غلطی ہو جائے گی. اس میں غلو ہو رہا ہے. اسی لیے علماء پہ بہت بڑے مفسر تھے مولانا احمد لاہوری نورانہ شیخ اول فرماتے ہیں کہ دعا قبول کی نہیں ہوتی. وہ جو ہے 80% وہ لوگ حرام خوری کھلائے، 10% وہ لوگ جو بے نمازی کھانا کھاتے ہیں، 10% وہ لوگ جو علماء کی تحقیق کرتے ہیں. میرے شیخ سوال کیا دلی میں حضرت ہے کہ حضرت کی علماء میں یہ بے عربی کیسے آ رہی ہے؟ حضرت بیٹھے ہوئے ٹوٹے بیٹھ گئے بہت پیارا جواب دیا. وقات آپ کی حاجی الیاس صاحب حاجی صاحب کیا ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا؟ ایسی بیمار ہے یہ علاج بھی کراتا ہے. ڈاکٹر خود بیمار ہے اپنا علاج کر ہی نہیں سکتا. میں بولے طبیب ہوں اتنا قابل سرجن ہوگا آپ نے کر ہی نہیں سکتا. دوسرے شاعر درج اس سے منسوخ ہوگا. ایسی علماء سے آج کل بہت زیادہ یہ بھی عذاب کی وجوہات میں سے. قوم ہماری برپا کیوں ہو رہی ہے؟ دین کے اندر تنزلی، دین کے اندر ترقی ہو رہی ہے. اتقوا اللہ یہ آیت پہ چل رہا جہاں پر. اسی لیے ابھی ایک قاضی تھے جدے میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ یہ استظہار ہو یہ خلاصہ تصوف ہے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سمیع بصیر علیم خبیر. آپ کے بڑے افسر ہونے سے تم نے نسخہ تدبیر سے بہت نفع ہوا. جب کوتاہی محسوس کرتا میں یہ بات اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم خبیر یہ چوکن ہو یہ ہے. تو اس لیے کہ اللہ کا محبت میں ہماری کمی ہوگی، عظمت کی کمی ہوگی، اطاعت کی کمی ہوگی. دل میں دین بڑا سند ہو گیا. میں نظری لکھوں، میں مظاہری لکھوں، میں قسم خاص پہ لکھوں تو بڑا سند ہو گیا ہے. اس لیے تھوڑی ہمارے کامل نے کبھی لکھا ہی نہیں اس کو. بس سیدھے سیدھے باتیں نہیں ہے. علم بڑا ہے عمل یہ نیت ہوگی کامیاب ہو جاؤ. کسی تحریر میں نہیں لکھا اشرف علی قاسمی، کسی تحریر میں رسول قاسمی، کسی تحریر میں ہے رسول قاسمی. سب پڑے کبھی حد میں لکھا اپنا کبھی نہیں لکھا. پھر تو
ظاہر کرنا کہ یہ بھی دفعہ عجب ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہے کہ میں عالم ہوں، میں عالم ہوں. تو یہاں پر جو آنے کا مقصد یہ ہے کہ مدرسے میں کہیں جاؤ نیت ٹھیک کر کے جاؤ. استاد کا طلبہ کرام ہے، استاد کا ادب کریں، کتاب کا ادب کریں، اشیاء کا ادب کریں. ایک سے میں آگے جائیں. آج بڑے ایسا خوددار ہو گیا، استاد کا ادب نہیں کرتے. ہم لوگ شروع سے سکھایا گیا تھا استاد کا ادب کرنا. اب سے کئی سال پہلے سن 52-53 جو استاد تو ہے بھی نہیں، ان کا نہیں ادب کرتے تھے. پرائمری اسکول کے، پھر کالج کے، پھر یونیورسٹی کے، ان کا ادب برابر. ہم کبھی نہیں ایسا کہ بیٹھے ہوئے استاد آگے کھڑے ہوئے ہیں. احترام کرنا، ایسے لوگ کامیاب ہوتے. اس لیے بیعت تو ہو لیکن اصلاح کی نیت سے ہو کہ میری اصلاح ہو جائے. میرے اندر کوئی شادہ بھی نہ کسی قسم کا، نہ عجب ہو نہ کبر ہو، دونوں سے. تو یہی چیزیں ہیں خالقائی رضا اس کو کہتے ہیں. اپنے کو کسی شخص کو کرو اصلاح کی نیت سے کہ مجھے اپنی اصلاح محسوس ہے، وہی کامیاب ہو جائے گا. تو جہاں جہاں انہیں میں سے آج امت کے اندر جو عذاب کے عجیب وجوہ ہے، حرام گوشت کھا رہے ہیں، مور صحیح ذبیہ ہو نہیں رہا، اور کتنے لوگ کھا رہے ہیں ہے مسلمان. اور چاروں قسم مسلمان ہیں، کھانے والے، کھلانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے، سب مسلمان. لیکن وہ ذبح صحیح نہیں ہوا. کوئی کہا بھائی خنزیر کا گوشت ہے کہ ہمیں تو مسلمان حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. ذبیہ درست نہیں. اور کتنے لوگ کھا. یہ اربیک بہت مشہور وہاں کی ہے، وہاں سب سے باقا بہت بڑی جیبنیت ہے، اور آدمی اصحاب لوگوں نے اس سے فرمایا کہ میں نے ریزائن کیا، استعفیٰ دے دیا، صحیح اتفاق نہیں ہو رہا. اور بہت مشہور مکہ مکرمہ میں بڑی تھی البیک البیک. میں نے کہا وہ تاکید تھی کہ مچھلی کھا لو، یہاں سے کوئی طریقے مڑ مت دے. اور کتنے لوگ کھا رہے ہیں آج کل. وجہ یہ کہ اس کی قباحت دل میں نہیں آئی، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی. جب کوئی حالات پیش ہے اور اللہ ہو، یہ شخص سکھاتا ہے. کوئی معاملہ پیش ہے اللہ سے پہلے دعا کی تدبیر بننا نہیں بیچے گے، لیکن دعا مقدر کرو. اسی میں طلبہ روزانہ نماز کا پڑھ دیا فجر بعد یا علیم، یہ مجرد نسخہ ہے یادداشت کا. ہر تعلیم میں چاہیے، چاہے دورے کا ہو چاہے نورانی قاعدہ ہو، یا علیم 150 دوامہ. اس کے بعد ذہن تو آج چونکہ جمعہ ہے بہت غروبی ہو گیا، تو یہ جو ہے محبت، عظمت اور اطاعت، ان کی پہ عمل کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. دعا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.